الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بابرکت نشست محسن اہل سنت ترجمان اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد غضنفر علی چشتی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دی مقدس نشست اندر تسی اور میں حاضر ہاں میرے برادر مکرم برادر طریقت علامہ ابن علامہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ علی حسنین چشتی گولڑوی صاحب نے آج دی اس بابرکت محفل اندر میں نو حاضر ہون دا شرف بخشیا اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک میرا تواڈا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب دے درجات اخروی بلند فرمائے اللہ پاک انہاں دے مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا می برسائے صاحبزادگان جناب محترم مظہر عباس صاحب فرخ عباس صاحب بھی تشریف فرمانے اور انہاں دے مرحوم بھائی اظہر عباس چشتی انہاں دا بھی سال ثواب دے حوالے نال آج دی اس محفل دا اہتمام کیتا گیا اللہ کریم انہاں دی بھی قبر نو منور فرمائے میرے مسلک دے عظیم علماء سٹیج دی زینت نے میں تمام دے اسماء تو واقف نہیں میرے انتہائی محترم لائق صد احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش سیالوی صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا سلطان احمد سیالوی صاحب آپ تشریف فرمانے دیگر علماء ہر اعتبار نال میرے نالو سینئر آباب سٹیج دی زینت نے اللہ کریم سب دے علم و عمل اچ برکتاں عطا فرمائے میرے تو پہلے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری امان اللہ نعیمی صاحب انہاں دا تسی خطاب سماعت فرما رہے سو جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ادھے ضمن اچ
چند گزارشات میں تھوڑی سماعتاں دی نظر کرنیاں نے، انتہائی سادہ الفاظ نال میں گل کرن دا قائل ہاں تاکہ میری گل ہر بندے نو سمجھ آئے۔ میں جڑے کلمات تلاوت کیتے پہلے پارے چو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلام الہی قرآن پاک نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے اور کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ حاضرین کرام، علماء تشریف فرمانے قرآن کریم دی سب تو بہتر تفسیر کنو آخ دیں، سب تو بہتر تفسیر جدے تے تمام مکاتب فکر دا اتفاق ہے، وہ تفسیر کے لیے جدی قرآن آپ تفسیر کریں، جدی قرآن آپ تفسیر کرے، سب تو بہتر تفسیر ہوئے۔ اور کلام الہی دے حق ہون دی دلیل بھی یہی ہے کہ اے اپنی وضاحت بھی آپ کرتا ہے۔ مثال دے طور تے اس مقام تے رب نے فرمایا یدل بہ کثیرا، ان پڑھ کے کئی گمراہ ہو جائیں گے۔ اگے چل کے دی وضاحت کر دیتی کہ گمراہ کون ہوئے گا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، گمراہ ہوئے گا جدہ مرشد کوئی نہیں ہوئے گا، جدہ راہبر کوئی نہیں ہوئے گا، جدہ رہنما کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور ویادی بھی کثیرہ انہوں پڑھ کے کئی ہدایت پا جان گے۔ ہدایت کون پائے گا؟ ابتداء کی وضاحت کر دیتی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ادھے وچ ہدایت ہے متقیاں واسطے، پلیتاں واسطے نہیں۔ نہ سبحان اللہ نہیں آکھنی بالکل، تسی چپ کر کے میری تقریر سن لیں۔ پھر ایک مقام تے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ادھے وچ شفا اور رحمت نازل کیتی کہ للمؤمنین، ایمان علیہ واسطے، بے ایمانہ واسطے نہیں۔ ہن وضاحت ہوگی، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان علیہ واسطے، ہدایت بھی ہے متقیاں واسطے۔ اچھا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، رب فرمایا یزیدہ ظالماں نو قرآن چو گھاٹے تو سوا لبڑے ہی کا جدو بھی تلاش کرن گے آکھن گے آج کل پہلے ہوندہ سی نا آئیں قرآن سمجھے، ہن ٹائٹل تھوڑا جا چینج ہو گیا، ہن آکھ دینے خلاصۃ القرآن کانفرنس، خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اچھا کی ہوئے گا وہ دے وچ سارے نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے، ایک خلاصہ پیش کیتا جا رہا ہے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا، کسی کو کسی قسم کی کوئی خبر عطا نہیں کی گئی، کوئی علم عطا نہیں کیا گیا، بس ادھے تے زور دیتا جا رہا ہے۔ اصل گل لے وے اینے یدلو بھی کثیرہ لے ویادی بھی کثیرہ لے، اونے جڑے قرآن سارا پڑھن گے تے کسی دے ہاتھ وچ امام احمد رضا دا دامن ہوئے گا، کسی دے ہاتھ وچ محدث اعظم دا دامن ہوئے گا، کسی دے ہاتھ وچ مہر علی دا دامن ہوئے گا، کسی دے ہاتھ وچ پیر سیال دا دامن ہوئے گا، کسی دے ہاتھ وچ غوث جلی دا دامن ہوئے گا۔ اے تینوں او دسے گا جڑا سائیاں خسمہ والا ہے، جنہیں صاحب عشق کول قرآن پڑھیا تے سنیا، جس قرآن بعد ایک پڑھایا صاحب قرآن دا عشق سینے میں پہلے اٹھا۔ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن بندہ ولا یحیطون بشیء من علمہ تے پھس کھلوے، ساڑھا تے کوئی قصور نہیں نا، سمجھ پتہ لگے گی جے الا بما شاء پڑھے گا۔ بندہ اتھے یڑی کر کھلوے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ساڑھا ہوتے کل کی علاج ہے کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء نہ پڑھے۔ میں تو انہوں آکھیا سبحان اللہ نہیں آکھیں، تسی جزاک اللہ آکھیں، اچھی بات نہ لاکھیں، مہربانی تو آڑی۔ اگے صاحب زیادہ صاحب فرما رہے سن کہ تقریر ذرا، میں کیا بھئی ہون تقریر والا ٹائم تے نہیں، بہرحال کو کوشش کرانگے کہ اگر کوئی سننا چاہتے تھوڑی بہت سنا دیں، ایک باری سارے رل کیا کو سبحان اللہ۔ تو گل ہی عرض کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرما رہا ہے کہ اسی ایک کلام عربی چ نازل کیتا ہے۔ نالی دی وضاحت بھی کر دیتی عربی چ نازل کیوں کیتا، ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد کاشف رفیق انجم سیالوی صاحب، ساڑھے خطیب پاکستان قاری محمد رفیق انجم سیالوی رحمت اللہ علیہ دے لختے جی گئے، آپ بھی تشریف لے آئے، اللہ کریم انہوں نے بھی درجات بلند فرمائے۔
تو حضرین کرام میں عرض کر رہے ہیں رب فرماندا اسی یہ کلام عربی چ نازل کیتا کیوں لعلکم تعقلون تاکہ تسی سمجھ سکو ہن مینوں تسی دسنا کہ عربی چ کیوں نازل ہویا تاکہ اسی سارے بولو تسی عربی ہو تو پھر رب فرما رہا میں اس تو نازل عربی چ کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو نہ تسی عربی نہ میں عربی نہ پیر سیال عربی نہ پیر پٹھان عربی نہ مہر علی عربی نہ عطا رسول فی الہند عربی خود غوث پاک بھی عربی نہیں نہ سلطان باؤ عربی نہ بابا فرید عربی انہاں چو کوئی بھی عربی نہیں ابو جال کون سی بولو عربی ابو لہب عربی عتبہ عربی شیبہ عربی یزید عربی شمر عربی یہ سارے عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے قرآن سمجھن تے آیا حبش دا رہن والا بلال سمجھ گیا فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا روم دا رہن والا صہیب سمجھ گیا پتہ اے لگا قرآن سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں مصطفیٰ دا عاشق ہونا بھی ضروری وہ تو تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک صاحب قرآن دی محبت نہیں ہوئے جب تک صاحب قرآن نال عشق نہیں ہوئے گا ہون ایک مثال ہے کوئی آکے جی سارے مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے اساں تے پیر سیال دے منن والے ہیں اسی تے احمد رضا دے منن والے ہیں اسی تے خادم حسین رضوی دے منن والے ہیں اسی محدث اعظم دے منن والے ہیں نا ساڈے کول پوچھو اگر تو آکھے سارے رل جان مکی دا پر نہیں بنا سکتے پھر اسی یہی آکھاں گے تو قرآن پورا پڑھے ہی نہیں تو مطلب دا پڑھیا نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جب پورا پڑھے ہوندا تے رب نے تیسرے پارے چ وضاحت کر دیتی انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ رب فرما رہا میں کلے عیسیٰ نو پاور دیتی طاقت دیتی مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مار دین میرے اذن نال جان پہ جاندی ایتھے تے پر دی گل نہیں پورے پرندے دی گل رب فرما رہے اچھا پھر ایک اور عرض کرا ستویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ علماء میری گل سمجھ رہے ہیں 4 باری بِإِذْنِهِ آیا کتنی باری 4 باری پھر میں دوہرا دینا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ عیسیٰ مٹی لو گے پرندہ بناؤ گے میرے کو اجازت لیں سمجھ آگئی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بِإِذْنِی پھونک مار کے اڑانا بِإِذْنِی میرے کو اجازت لیں پھر اس تو بعد فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی انے نو آنکھ دینی برس دے مریض نو شفا دینی اجازت میرے کو لینی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی مردہ زندہ کرنا اجازت میرے کو لینی جنیاں شانہ دیتیاں نال بِإِذْنِی 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 ہر کام واسطے بکری اجازت جدو باری آئی تاجدار ختم نبوت دی مقصود کل کائنات دی رحمت کل کائنات دی فرمایا عیسیٰ واسطے بھی اذنی تے محبوب تواڈے واسطے بھی اذنی نہیں بلکہ داعین اللہ کی بھی اذنی ہی کوئی آکھے چند توڑ کے دکھا پوچھن دی لوڑ نہیں کوئی آکھے پتھر بلا کے دکھا پوچھن دی لوڑ نہیں کوئی آکھے درختاں نو بلا کے دکھا پوچھن دی لوڑ نہیں کوئی آکھے سورج پلٹا کے دکھا پوچھن دی لوڑ نہیں سجنا اشارہ کرنا تیرا کم ہے جدھر تیری انگل اٹھے گی اللہ دیا قدرتاں ادھر ہی ہوتی ہیں لگی جان سمجھ آ رہی زندہ زندہ باد 2 باری آکھنا زندہ باد زندہ باد سمجھ آگئی گل دی میرے محبوب کی جو شانہ تھا ہر نبی شان والا ہر نبی عظمت والا ہر نبی مقام والا ہر نبی مرتبے والا اسی یہ نہیں آکھ دے فلان دی شان گھٹ فلان دی شان کیونکہ رب فرماندہ تلک الرسل فضلنا بعضا ولا بعض
اساں ایک دوجے دے اتے فضیلت دیتی. اے نہیں فرمایا اساں درجے گھٹائے, فرمایا اساں درجے بڑھائے. یعنی وہ آدم میں مولا ہو کے کمی وال نسبت نہیں کردا تے مولوی دی کی جرت ہے کمی وال نسبت کرے. جدو بیان ہے فضیلت بیان ہے, قرآن فضیلتاں بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا چ مبعوث ہوئے, کم و بیش. اعلی حضرت امام عاشقاں امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اسی واسطے فرمایا نا, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. تعداد کا تعین جو نہیں, 1,24,000 یا 2,24,000, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نظارہ. 1,24,000 کم و بیش تشریف لے آئے. سارے نبی ضرور نے پر سارے رسول نہیں. رسول نے 313, کنے 313 رسول. اور رب فرماندہ میرے محبوب دی ختم نبوت بیان فرماندہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ جو کسی دے باپ نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن میرے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور میرے آخری نبی. ایک چیز پھر پلے بان لو, علماء میں نہیں عرض کر رہے, میں تو انہوں سنا رہے ہیں, علماء دی صرف میں نے تائید چاہیے. ہر نبی رسول نہیں, لیکن ہر رسول پہلے نبی ضرور ہے. پہلے نبی ہوئے گا تے رسول ہوئے گا, لیکن ہر نبی واسطے رسول ہونا ضروری نہیں, ہر رسول واسطے پہلے نبی ہونا ضروری ہے. نبوت تھلواں درجہ, رسالت اتلا درجہ. تمام نبی جتھے نبوت دی حد مکے نا, اتھو رسالت دا مقام شروع ہوندہ ہے, تے جتھے رسالت دا مقام مکے اتھو اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوندہ ہے. جتھے اولو العزم رسول دا مقام مکے اتھو ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوندہ ہے, تے جتھے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوئے اتھو حبیب اللہ دے قدمہ دی ابتدا ہوئے. یہ بھی کوئی خطیبانہ جملہ نہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خلیل زمین و آسمان دے ملکوت دیکھے, زمین تے کھلو کے تحت صراط تک دیکھیا, عرش اولا تک دیکھیا, تے عرش تک نظر کھلو گئی. جتھے خلیل دی نظر روک گئی اتھو محبوب دے قدمہ دی ابتدا ہو. گل دی تو انہوں سمجھ آ جائے. اچھا رب فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, رسالت دا ذکر کر کے ختم نبوت دا ذکر کیوں جی بھئی؟ رسالت دے نال اگو ختم رسالت دا ذکر آنا چاہیے سی نا. ایتے ساڑی سوچ ہے نا کہ رسالت دے مقابلے ختم رسالت دا ذکر آندا, لیکن او دی حکمت ویکھو, انہیں شان رسالت بیان کر کے ختم نبوت بیان اس تو فرمائی کہ کیونکہ رسول ادو تک کوئی نہیں بن سکتا جدو تک پہلے نبی نہ ہوئے. تے باب نبوت بند کرن دا ذکر فرما کے دسیا جدو محمد تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا, رسول کیویں آ سکتا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا نہ کوئی رسول آ سکتا. حضور قبلہ عالم فاتح قادریاں خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو لوگ کسی نے پوچھے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے چادر کمبل کئی رنگ دے استعمال فرمائے, یہ ہر وقت کالی کملی کیوں آخ دے؟ اسی یاد دے نہیں ہیں کالی کملی آلے دے صدقے, کالی کملی آلے کرم فرمان گے. آپ کو پوچھیا گیا ہر وقت کثرت نال کالی کملی دا ذکر کیوں, کسی اور رنگ دا ذکر کیوں نہیں؟ حضور تاجدار گولڈا نے فرمایا اے رب دی مرضی, اس ساڑی زبان تے کثرت نال کالی کملی دا ذکر جاری فرمایا. ماں سمجھنا اے بھی ختم نبوت والی اشارہ ہے. حضور تاجدار گولڈا فرماندن ماں سمجھنا یہ بھی ختم نبوت والی اشارہ ہے. پوچھا گیا وہ کس طرح؟ فرمایا کیونکہ ایک کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکتا ہے, اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا. جنہوں چڑھنا مصطفیٰ دا رنگ چڑھنا, جنہوں جو لبنا حضور دے صدقے لبنا. قیامت تک باب نبوت بند ہو گیا, حضور تو بعد کوئی نبی نہیں. پہلے رسول تشریف لے آئے لیکن قومہ تک محدود کر دیتے گئے. تو انہوں پتہ ہے بعض رسولان دا تو انہوں ہی پتہ ہونا, بنی اسرائیل دے رسول موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل دے رسول عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ایک اور گل, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایکو قوم دے رسول نے, تے دو میں رسول نے, سکے بھائی بھی نے. عمر ہارون وڈے نے
تے درجے وچ موسیٰ وڈے سمجھ آ رہی گل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے چند دن واسطے، ہارون علیہ السلام نو قوم دے وچ چھوڑ کے جا رہے، آپ تور تے تشریف لے گئے، پچھو قوم جناب موسیٰ دی کیتی تبلیغ بھول گئی، حالانکہ ایک رسول موجود ہے، اے بھی پتہ موسیٰ بھی واپس آن گئے، پھر بھی تبلیغ بھول گئے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ موسیٰ چند دنہ واسطے گئے، ایک رسول چھوڑ کے گئے، آپ بھی واپس آ گئے، قوم پھر بھی تبلیغ بھول گئی۔ صدقے کملی والیا تیری تبلیغ تو 1400 سال تو زیادہ دا عرصہ بیت گیا، تسی مزاری تشریف لے گئے، قوم آج بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے مار رہے۔ ہن جڑے سبحان اللہ نہیں آکھرے انہاں دی مینوں سمجھ نہیں آئی اجے تک کیوں نہیں بولے، چلو بہرحال کوئی گل نہیں، تسی جڑے جڑے بول رہے ہو آکھی جاؤ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتنے رسول آئے میں عرض کر چکے ہیں علاقائی طور تے محدود کر دیتے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تک، جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے رسول، ہود علیہ السلام قوم عاد دے رسول، صالح علیہ السلام قوم سمود دے رسول، شعیب علیہ السلام قوم مدین دے رسول، نو قوم نو لئی آئے، لوط قوم لوط دے رسول بن کے آئے، باری آئی تاجدار ختم نبوت دی، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب اعلان فرماؤ، مولا کتھوں شروع کرا کتھے جا مقاما، فرمایا اے پیارے حبیب نہ تہاڈا وقت محدود ہے، نہ قوم دی کہہ دے نہ قبیلے دی کہہ دے، سجنا اعلان کر جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر، نہ میرے نبی دی نبوت تو باہر، نہ میرے نبی دی رسالت تو باہر۔ اللہ فرمایا قل اے پیارے حبیب فرما دیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں قرآن پڑھیا تو سبحان اللہ کی میرا دل کردہ میں ان قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، تسی سبحان اللہ کو، کیونکہ اسی عشق والے محبت والے ساڈا تعلق عشق والے نال، ہن اسی جننے بیٹھے ہیں کوئی قادری کوئی نقشبندی کوئی چشتی کوئی سہروردی، سلاسل الگ الگ، لیکن یاد رکھنا ساریاں کل فیضان بغداد والے پیر دا جدے بارے میرے بریلی دے امام فرماندے مزرائے چشت۔ ہن میں دا ترجمہ کرا، مزرعہ دے نے کھیتی کھیتی، اگے میرے اشارے سمجھتے جانا تو میرا شعر سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسانے ہی جھالا تیرا، ساریاں کل فیضان سیدی غوث اعظم دا جتنے سلاسل ساریاں کل فیض سیدی غوث اعظم دا تے غوث اعظم کل فیض سنیاں دے پیر مومنہ دے امیر صحابہ دے مشیر مصطفیٰ دے ویر علی شیر خدا دا۔ اسی عشق والے، اسی قرآن بھی عشق نال پڑھ دیں، اسی محبت نال پڑھ دیں، اسی عقیدت نال، اسی گھاٹے والی گل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے گھاٹے والی گل کیتی نہیں۔
اگر محبت اور عقیدت نال پڑھ اے پورا قرآن میرے نبی دا ذکر کردہ نظر آئے گا، کیونکہ اسی عقیدت والے اگر قرآن دا پہلا پارا پڑھ تے تینوں نظر آئے گا ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دوسرا پارا کھول قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، یہ تیسرا پارا کھول ثم جاءکم رسول، یہ چھوٹا پڑے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ پنجواں پڑے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پانچ پارے پانچ آیتاں پڑھیاں، میں پانچ اور پڑھنا ہو سکتا جڑے چپ نے وہ بھی بول پہ۔ پارہ نمبر 6 قد جاءکم من اللہ نور، پارہ نمبر 7 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پارہ نمبر 8 وبذالک امرت وانا اول المسلمین، پارہ نمبر 9 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پارہ نمبر 10 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اجے کچھ رہ گئے 5 اور پڑھ دیں۔ پارہ نمبر 11 لقد جاءکم رسول من انفسکم، پارہ نمبر 12 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، پارہ نمبر 13 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، پارہ نمبر 14 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پارہ نمبر 15 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ماشاءاللہ حافظ ظہور صاحب بیٹھے نے، میں کیا لکمہ دے دے وے جت متشابہ لگے، پکا کرن واسطے 15 میں اور پڑھ دوں، 15 تے پڑھ چکے ہیں، 15 اور سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 16 اور سنیو قرآن سن کے ذرا سبحان اللہ کیا اللہ دا کلام ہے، پھر تو میں میاں صاحب دا کلام نہیں سنا مانگا، پہلے رب دا سنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 16 طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پارہ نمبر 17 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پارہ نمبر 18 لا تجعلوا دعاء الرسول، پارہ نمبر 19 وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، پارہ نمبر 20 انک لا تسمیع الموتى۔ ہن ایتھے مینوں رکنا پے گیا، میں تسی آکھنا انک لا تسمیع الموتى، حضور دی شان۔ میں مولوی تے دسیا مردے نہیں سن دے تے اے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، اے مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں،
اے حضور دی شان انک لا تسمی الموتى، اس تو مراد قبر دے مردے نہیں جی، قبر دے مردے نہیں. ہاں اگر قبر دے مردے تے اگے اذا ولوا مدبرین، رب فرماندا جدوں کنڈ کر کے نسے تے قبر دا کیڑا مردہ جڑا کنڈ کر کے نسدا؟ اے انہاں مردیاں دی گل نہیں، اے جڑے ٹردے پھردے نہیں جنہاں دے بارے چ سمم بکم عمي. دیکھو علماء تشریف فرمان ہے ہر اعتبار نال میرے نال سینئر، میں اسماء تو واقف اپنی چمک دے چہرے تشریف فرمان. سمم بکم عمي علماء کو پوچھ لو، میں رجوع کر لاں گا فوراً. ابو جال گنگا سی، ابو لاب انا سی، عتبہ ڈورا سی، تے رب فرماندا سمم بکم عمي. محبوبہ اے بے ایمان جڑے اے گنگے نہیں، اے ڈورے نہیں، اے انے نہیں. میں کہا مولا اکھ دتی پھر بھی انے؟ فرمایا اکھ دتی ہے. مولا پھر انے کیوں؟ فرمایا جڑی اکھ یار نہ پہچانے انی نہیں تے اور کی. زبان دتی ہے جڑی زبان ذکر یار نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کی ہے. جڑی تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے جواب نہ دے سکے، اور جڑی زبان لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ہی نہ لا سکے. لاؤ سارے رل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت دو باری کہنا زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رب فرمایا محبوب مردن ٹردے پھردے سونے جڑے تیری گل نہیں نہ سن دے مردن، سونے مردن. میں کہا مولا یہ مردن ہے تے ٹردے پھردے تے پھر زندہ کون ہے؟ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے نا اونوں مردہ نہیں آکھنا. اچھا آکھنا نہیں تے پھر سوچ سکدے ہیں. فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. سوچنا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں تے سوچنا بھی نہیں. بل احیاء دونوں مقامات تے بلکہ وہ زندہ. تسی توجہ میرے وال رکھو، کمال نہیں ہوگی. ایک پاسے سر دھڑ دے نال فرمایا مردن تے دوجے پاسے دھڑ کربلا وچ سر شام دے بازاراں وچ. فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں تے مردہ آکھنا بھی نہیں. میں کہا مولا پھر موت و حیات دا فرق کی ہے؟ فرمایا یہی تے فرق واضح کرنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نا ہے، حیات محمد نال وفاداری دا نا. آج بھی موسنے والے سنت نعرے لگ رہے یا نہیں لگ رہے؟ وجہ کی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماندا جنہاں کم چنگے کیتے ہون، مرد ہون یا عورتاں ہون مومن، او مردے نہیں. رب فرماندا میں انہاں نوں پاکیزہ زندگی عطا فرما. اس واسطے میں ایتھے رکے ہاں. ہن جلدی جلدی بھی ہو گئے، اگلے 10 سنا دیں. اور پارہ نمبر 21 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پارہ نمبر 22 دسو کتھوں پڑھا؟ حافظ ظہور صاحب آکھ رہے ہیں ما کانا محمد پڑھو تاکہ قادیانیاں دا کلیجہ پھاڑ دے وے تے مومنہ دا کلیجہ ٹھار دے وے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا. آدھے گھنٹے تو زیادہ ہو گیا، میں تو انہوں قرآن سنا رہا ہوں. ذرا شعر سن کیا کو سبحان اللہ. میں ترجمہ کر رہا کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں. تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا. سارے ایک باری رل کے آنکھو تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا. تاج ختم نبوت
لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے سچی کر کے آکھو خاتم الانبیاء تیری ہر بندہ کہ کیا بات ہے خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے خاتم الانبیاء تیری میرے آقا آئے آخر میں چرچے سب تو پہلے میں پہلے پارے دی آیا پڑی جدے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ بھی دعا منگی کہ کی منگیا کس تو بعد منگیا 18 سال یا 16 سال دی عمر وچ نمرود نال مناظرے تے مبالے 99 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر دیتا بیوی بچے تو جدائی پائی بچے تے بیوی تو جدائی کئی سالہ تو بعد ملاقات کروائی گلے تے چھری رکھوائی پھر بیت اللہ دی تعمیر کروائی جدو ساری آزمائشاں چو خلیل سارے نمبر لے گیا اللہ نے فرمایا پہلے اسا منیاں اسا منوائیاں تسا منیاں ہن تسی منواؤ گے اسی مننا گے مانگ خلیل کی منگنا ہے خلیل نے عرض کی تھی مادا میری قربانیاں بیوی بچے تو جدائی نمرود نال مناظرے مبالے بیت اللہ دی تعمیر ہن اگر کچھ دے نہیں تے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غیرت مندہ غیرت مند امام اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی مولا انہوں گھال یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم جیڑا تیریاں آیتاں تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے کتھے کھلو کے آکھا خلیل نے بیت اللہ دے کول کھلو کے ایک رسول دعا مانگ رہا ہے اسماعیل رسول آمین آکھ رہے دو میں پیو پتر کھلو کے دن یا اللہ کعبے کول کھلو کے دن یا اللہ یہ تھے انہوں گھال جیڑا آیتاں تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے آج تو کئی ہزار سال پہلے خلیل اللہ نے مسئلہ حل کر دیتا کسی بھولے جنہ رہنا پاک کعبے نہیں کرنا پاک مصطفیٰ دی نگاہ نہیں کرنا پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ نہیں کرنا جیڑا محبوب دی نگاہ چاہ گیا وہ پاک سمجھ آگئی گا تھوڑا جا اگے چلیے سبحان اللہ کو پھر اگے چلیے میں عرض کر رہے ہیں خلیل میرے نبی دا ذکر کر رہے ہیں جناب آدم یا ربی اسألوکا بحقی محمد ایک کہہ کے میرے نبی دا وسیلہ پا کے ذکر کر رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام کشتی دے فرنٹ دے میرے نبی دا اسم گرامی سجا رہے ہیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک کے عرض کر دیں فجعلنی من امتی احمد جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے اعلان کر رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد تاجا تختہ والے آقا تیری کرن غلامی پیر پیغمبر غوث کلندر آقا تینو کرن سلامی حسن تیرے تو صدقے جاور کی مصری کی شامی نبیاں دا
سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی. ہن جلدی جلدی اگے چلیے. پارہ نمبر 23. سبحان اللہ. جلدی بل جاء بالحق وصدق المرسلین. پارہ نمبر 24. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جنتیاں دا جلوس ہونا ہے قیامت والے دن. 24ویں پارے میں کلمات پڑھے. جنتیاں دا جلوس تے جدو جنتی جنت جان گے جنت دے دروازے تے کھلوتے فرشتے آکھن گے سلام علیکم. ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے سلام پڑھن والے آج ساڈی طرفوں تواڈے تے سلام. اچھا جلوس ہونا ہے تے جھنڈا بھی ہونا ہے. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ وچ ہوئے گا. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے دے تھلے ہوئے گی. قرآن آخدہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جبریل اور فرشتے صفحہ کھلوتے ہوں گے. لا یتکلمون. کسی نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے گی. کون بولے گا؟ الا من اذن لہ الرحمن. او بولے گا جنہوں رب رحمان دی طرفوں اجازت ہوئے گی. صحابہ نے عرض کی تھی آقا پھر جدو سارے چپ او تلاوت کرنے والے داؤد کہ ہواواں رک جان, سمندراں دیاں موجاں کھلو جان, پرندیاں دی اڈاری رک جائے, او بھی چپ ہون گے. اللہ نال گلاں کرن والے موسیٰ کلیم اللہ بھی خاموش ہون گے, عیسیٰ روح اللہ بھی چپ ہون گے, آدم صفی اللہ بھی چپ ہون گے, نوح نجی اللہ بھی چپ ہون گے. سرکار فرما ہاں سارے چپ ہون گے. آقا پھر کون بولے گا؟ فرما انا خطیبہم اذا انصتوا. جدو سارے چپ ہون گے میں محمد مصطفیٰ بولا. جدو تھک دیو تو میں نے آپ کہہ دینا بس کر دیں کیونکہ ان انجن گرم ہو گیا. سرکار نے فرمایا جدو سارے چپ ہوں گے میں بولاں گا. اتھے میرے بریلی دے امام بولے فرماندے چونکہ شرط الا من اذن لہ الرحمن. صرف انہیں بولنا جنہوں رب رحمان دی طرفوں اجازت ہونی. اعلیٰ حضرت آپ فرماندے میں اجازت منگا گا. رب رحمان میں نے اجازت دے میں بولا تے جے میں نے اجازت مل گئی. آپ فرماندے سینے تے ہاتھ رکھ کے 1,26,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میرے نبی دے جھنڈے تھلے تے میں ہاتھ رکھ کے آکھاں گا میری جان دے مالکو, او میری جان دے مالکو ایک گل تے دسو. وہ گل کی ہے؟ اعلیٰ حضرت دے شعر ہی سناواں. اعلیٰ حضرت فرماندے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا. اور میرے نبی دا کلمہ صرف اساں ہی نہیں پڑھیا, نبیاں بھی پڑھیا, رسولاں بھی پڑھیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ سارے رل کے آکھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا بالا, سب سے بالا بالا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی, ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ. اجے سارے نہیں بول رہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ, سب سے بالا بالا ہمارا نبی. گل لمبی نہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لوائے حمد جھنڈا بھی ہونا جائے تے جلوس بھی ہونا.
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتی گروہ جنتی جلوس جنت وال جائے گا، دروازے تے فرشتے کھلوتے ہوں گے، سلام علیکم، اور ساری زندگی مصطفیٰ کریم تے سلام پڑھن والے ہو، اج ساڈی طرفوں تواڈے تے سلام ہو، تم فادخلوا خالدین، اس جنت وچ داخل ہو جاؤ جتھے تسی ہمیشہ رہنا، جھنڈا بھی ہونا جی، جلوس بھی ہونا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، امامہ دے ناں تے پکاریا جائے گا، او میرے علی دے منن والے آ جاؤ، پیر سیال دے منن والے آ جاؤ، غوث اعظم دے منن والے آ جاؤ، محدث اعظم دے منن والے آ جاؤ، بابا فرید دے منن والے آ جاؤ، سلطان باؤ دے منن والے آ جاؤ، پیر پٹھان دے منن والے آ جاؤ، اج میں علاقائی جلوس نہیں ہوندے 12 ربیع الاول نو، تے پھر سارے علاقائی کسی دی قیادت مولانا سلطان صاحب کردے ہوندے، کسی دی قیادت علی اسنین صاحب، کسی دی قیادت فاروق عباس صاحب، علماء تشریف فرمانے کر کے ایک مرکزی جلوس ہوندہ ہے، سارے جلوس اتھے انجی کسی دی قیادت میرے علی کردے ہونگے، کسی دی قیادت داتا علی کردے ہونگے، کسی دی قیادت خواجہ ہند الولی کردے ہونگے، یہ سارے جلوس اکٹھے ہو کے میرے نبی دے مرکزی جلوس سے شامل ہو جائے، مرکزی جلوس ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماندے کہ جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے نا، ابن کثیر نے لکھیا جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے نا او دے تے آزمائشاں آندیاں لیکن وعدہ کردے او دی کنڈ نہیں لگن دے، تے پوچھیا حشر، فرمایا او تے ہے ہی ساڈے حکمداراں واسطے۔ امام جعفر صادق صدیق اکبر دا دوترا جے صرف علی دا پوترا ہی نہیں ہے، متے کوئی اور ٹبر ہے تو فائدہ چک جائے، سمجھ آئی ہے نا۔ امام جعفر صادق پتر کدن امام باقر دے، امام باقر پتر کدہ ہے امام زین العابدین دا، امام زین العابدین پتر ہے امام حسین دا، امام حسین پتر ہے مولا علی دا۔ تے میں نو یہ بھی پوچھو نا جے ابا جی امام باقر نے تے انہاں دی اماں جی کون نے؟ انہاں دی اماں جی نے ام فروا، تے ام فروا دے والد نے قاسم، قاسم دے والد نے محمد، تے محمد دا والدی ابو بکر صدیق۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ اسی ساڈا ترا امتیاز ہے، اسی سنی حضور علیہ السلام دی آل دے بھی نوکر، آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب دے بھی نوکر، اسی کسی نسبت تو سڑن والے نہیں، جڑا سڑدا ہے او سنی نہیں، جڑا سنی ہے او سڑدا نہیں، ساڈا کسی سڑیل ٹبر نال تعلق نہیں، جڑا اندروں باہروں سڑیا بیٹھا او دا منہ دسدا کہ دی کیفیت کی ہے۔ سمجھ آ رہی نا گل؟ اسی صدیق اکبر دی صداقت دے نعرے مارن والے، خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تے صدیق اکبر مصلی امامت تے آئے اپنی مرضی نال نہیں، حضور دی مرضی نال۔ اب ایک کو نا اکثر پنڈا میں امام دی ضرورت پہ جائے تو سرگو دے آ جاندے لوگ، اسی مرکزی بیٹھے ہیں، اہل سنت دی نوکری دے رہے ہیں، او جی امام صاحب دی ضرورت ہے، یا آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، فیس بک تے یا واٹس ایپ گروپ بنے جناب فلاں جگہ امام دی ضرورت ہے، اے لوازمات نے بندہ ڈائریکٹ رابطہ کردہ پوچھ دینے جناب اچھا، مثال دے طور تے سلطان صاحب کو بندہ آ گیا، یہ پوچھیں گے کتوں تشریف لے آئے ہو جی، سرگو دیو، کیڑے مدرسے پڑھے ہو، مدنیہ غوثیہ، بیت کتھے ہو، سیال شریف، سارا پوچھ کے پھر میں نو فون کرنگے توڑے مدرسے دا حوالہ دے رہا، اے نائیں اے ولدیت واقعی توڑے ہی ہے، پھر چنگی تسلی کر کے مسلح چاڑھیں گے انجی ہے۔ تے جے بندہ ڈائریکٹ محدث اعظم دے آستانے تو آ جائے، پیر سیال دے آستانے تو آ جائے، صاحبزادہ صاحب فون کر دیں سلطان صاحب بندہ بھیج رہے ہیں، انہاں نہیں پوچھنا بیعت کتھے، انہاں نہیں پوچھنا پڑھیا کتھے، انہاں نہیں پوچھنا عقیدہ کی، نہ کہنا بسم اللہ چڑھ مسلح، تے پھر میں پوچھاں گا حضرت انج کیوں؟ پہلے دا پورا ڈیٹا منگیا جائے انہوں پوچھیا کیوں نہیں، انہاں آکھنا میں انہوں نہیں ویکھیا، جنہیں آکھیا نا مسلح کھلار میں انہوں ویکھیا، تے جنہوں محدث اعظم دا پتر مسلح چاڑے اسیو دے عقیدے تے شک نہ کریے، صدیق تے ہوئے جنہوں مصطفیٰ آپ مسلح چاڑے ہیں۔ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگوں نے نماز پڑھائے، اور امام ابن حجر نے لکھیا کہ جناب صدیق اکبر مسلح امامت ایک مرتبہ آئے نا تے مولا علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر نے پوچھیا علی کی کرن لگے ہو؟ فرمایا تسی نماز شروع کرو، تسی امام بنو، میں ویداں کیڑا تیری امامت دا منکر ہے۔
اور علامہ ابن کثیر، ابن سعد اور کئی علماء، کئی مورخین نے لکھیا، بلکہ علامہ طبری نے لکھیا، امام جعفر صادق فرماندے کہ مینو میرے ابا جی امام باقر گل دسی، گل سننا کیڑی، مینو میرے ابا جی امام باقر گل دسی، امام باقر کنے دسی؟ امام زین العابدین، تے امام زین العابدین اے گل کنے دسی؟ امام حسین۔ گل کی ہے؟ گل اے وے کہ جدو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ شاکرہ نیرہ منورہ جناب ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہویا، جنازے دیا صفحہ تیار نے، صدیق اکبر تشریف لے آ رہے ہیں، فاروق اعظم تشریف لے آ رہے ہیں، عثمان غنی تشریف لے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، حضرت طلحہ آ رہے ہیں، یہ ہستیاں آئیاں تے ابا جی علی مصلی امامت تے کھڑے ہیں، جدو پتہ لگا نا پیچھے صدیق آ رہے ہیں تے حضرت علی پیچھے مسلح تو پیچھے ہٹے تے صدیق اکبر نے دیکھا بھی میری وجہ تو مسلح چھڑ رہے ہیں تے دوروں یا کہ تقدم یا علی، علی اگے رہے تے علی چپ کر کے کھلوتے رہے، جدو صدیق کول آئے نا تے باں پھڑ کے آکا تقدم یا ابا بکر، ایک میں ہو سکتا جنہوں محمد اگے کرے علی انہوں پیچھے کھلار دے وے۔ اللہ اکبر۔ گل دی سمجھ آئیے؟ مینو پیر سیال دے مرید چنگے لگ دیں، مینو ہریاں پگڑیاں چنگیاں لگ رہی ہیں، مینو میرے علی دے منن والے چنگے لگ دیں، تے جے سانو پیر سیال دی بیعت کرن والے چنگے لگن تے جنہاں بیعت زہرا دے بابے دی کیتی ہوگے وہ سانو کیوں چنگے نہ لگن؟ کیوں چہریاں دے جغرافیے بدل جان حضور دے صحابہ دا ذکر سن کے، یا سرکار دی آلے بیت دا ذکر سن کے کیوں چہریاں دے رنگ بدل جان؟ اسی تے اس امام دے منن والے ہاں جیسا کیا کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جنہوں پیر سیال دی صحبت نصیب ہوئے اسی اس ڈرائیور دے بھی ہاتھ چوم دے۔ طالب حسین صاحب ایتھے بیٹھے نے، اسانو یہ چنگے لگ دے حضرت خطیب الاسلام محسن اہل سنت دی مائیت رہی، تے جے طالب حسین سانو تاں چنگا لگے کہ صحبت حضرت مولانا غضنفر علی ظفر چشتی رحمت اللہ علیہ دی ملی تے جنہاں نو صحبت مدینے دے تاجدار دی ملی ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ تسی ہونے نال ڈھیلے پہ گئے ہو، اجے تے 6 سپارے بھی رہندے، اونچی آواز نہ لاکو سبحان اللہ، اور اونچا آکھو۔ پارہ نمبر 25، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پارہ نمبر 26، کتوں پڑھا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پارہ نمبر 27، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ پارہ نمبر 28، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ پارہ نمبر 29، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ پارہ نمبر 30، وما هو علی الغیب بدنین والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر۔ ایک ایک
حرف سجن دے نادا جس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا تا کل عملہ دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان محبوب اے اللہ دے بھی محبوب مقصود کل کائنات جنہ دی صدقے کل کائنات مرز وجود چاہے اقبال نے آکیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند بانی نے بھی لکھیا کی لکھیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا یہی گل میرے بریلی دے امام نے کی تھی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں خجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اساں اٹھنا بھی توڑے واسطے حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے جتے شان محبوبی دکھائی جان والی ہے اگے تسی سن رہے سو نا نعیمی صاحب کو سرکار دا بن کے رہے حضور دا ہو جا تنو کی پتہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اعلیٰ حضرت فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا خسرا دے نے بادشاہ نو اگے حمزہ ندائیا اے خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا پھریرا جھنڈے نو آخ توڑے جھنڈے تے اتھے لہرا رہے اور پھر اسی واسطے حضور علیہ السلام بھی دی وضاحت کر دیتی میرے دو وزیر زمین تین دو آسمانہ تین زمین علی ابو بکر عمر آسمان علی جبریل و میکائیل آسمان علی جبریل و میکائیل ایک وزیر جڑا جبریل ہے نا وہ دی طاقت دا تونوں پتہ ہے مولانا سلطان صاحب تونوں خطبہ سنائی ہونی کہ خلیل چھری چلا رہے ہیں رب صرف اینا قد صدقت الرؤیا بس اسی اینا لفظاں دے دوران ہی سدرت چو جنت جنت چو دنبا خلیل دا ہاتھ نہیں پھڑدا اسماعیل نو کردہ تے دنبا رہا دی طاقت اور اتنی سپیڈ یوسف دے بھرار رسی کٹ رہے وہ پانی ال جا رہے سدرہ چھوڑ کے فوراں تھلو آ کے پر کھول کے چک لیں اتنی سپیڈ اور بنی اسرائیل دیا بستیاں چھوٹی انگل تے اٹھا کے آسمان دے قریب لی جا کے این پٹھے تے انہوں نے مارز وجود تو ہی مٹا کے رکھ دے ایڈی طاقت آ لئی اے میرے نبی دے ایک وزیر دی طاقت آ تے وزیر چار نہیں جدے ایک وزیر دی یہ طاقت ہے اس وزیر اعظم دی پاور تھا کہ میں کوئی اندازہ لا سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نو ویک کے بیبیاں دی انگلاں کٹیاں سن قطع نہ ایدیہ ہن یوسف علیہ السلام دا جمال ویک کے انگلاں کٹیاں تے میرے نبی دی صرف انگل ویک کے چن کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ گیا میں حضور علیہ السلام دی عظمت دے کس پہلو تے گل کرا یوسف علیہ السلام دا جتنا حسن سی وہ سامنے ظاہری سی تے میرے نبی دے حسن دے سامنے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نکال تیرا حضور علیہ السلام دے ایک صحابی سن حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر وچ یتیم ہو گئے امام احمد بن حنبل اور علامہ ہندی نے انہوں لکھیا دیگر علماء بھی لکھیا ہوئے گا تاہم حضرت ابو کرصافہ چھوٹی عمر یتیم ہو گئے خالہ اور خالو کل پلے والدہ صاحبہ بھی نال ہی آ گئیاں خالو نے کفالت کی تھی جدو جوانی چڑھے اوبر دی جوانی 13 سال دی تقریباً عمر ہوئی تے خالو نے بکریاں چران تے لا دیتا ٹھیک ہے بھئی ہوں کام لینا شروع کر دیتا تے خالو دے بڑے تابع فرمان سن
کہ ظاہر ہے انہوں نے میری کفالت کی تھی، چھوٹا جہا سا یتیم ہو گیا، بکریاں چرانیاں، خالو یہودی سی تے حضور علیہ السلام دا پکا دشمن سی، سرکار دے خلاف گلاں کرنیاں ہر وقت۔ ایک دن ابو قرصافہ بکریاں چرا رہے ہیں تے جنگل وچوں تواڈے تے میرے آقا ختم نبوت دے تاجدار ودھا دے مکھ والے دا گزر ہویا۔ ابو قرصافہ بکریاں چرا رہے ہیں تے اچانک حضور وال نگاہ پئی نا، بس ویکھدے ہی رہ گئے، ویکھدے ہی رہ گئے۔ آقا دا چہرہ دیکھیا، بکریاں چھڑ دیتیاں، میرے نبی دے کچھ صحابہ نال نے انہاں دے کول آئے، پوچھیا اے ہستی کون ہے؟ انہاں دسیا تو نہیں جاندا، آکھے جاندا ہوندا تے پوچھنا کیوں سی؟ انہاں کہا اے کوئی عام ہستی نہیں، اللہ دے نبی، آخری نبی، اللہ دے رسول، ختم نبوت دے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گل کرن دی دیر سی۔ ابو قرصافہ کہن لگے سنیا سی، ویکھیا نہیں سی، اور ویکھن تو بعد دل کردہ ہے مصطفیٰ دا کلمہ ہونے پڑا۔ آقا نے پلٹ کے فرمایا پھر پڑھدا کیوں نہیں؟ ابو قرصافہ ویکھ دیا نال میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، نہ مطالبہ کیتا چند توڑ کے دکھاؤ، نہ مطالبہ کیتا پتھر تیرا کے دکھاؤ، بس چہرہ ویکھیا، ویکھن دی دیر سی، کی اجازت نظر وچ تیری جڑایا وے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی برلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا، سرکار کولو اجازت منگی میں واپس گھر جانا، آقا اجازت دیتی، بکریاں لیاں، بکریاں نو چکدا گھر آیا، ماں بیٹھی ہے، خالو بیٹھا، خالہ بیٹھی ہے، جدو غور کیتا لباں تے میرے نبی دا کلمہ، ماں سن گئی، خالہ بھی سن گئی، جدو خالو نے محسوس کیتا، ہن ڈائریکٹ منع تے کیتا نہیں، نالی میرے نبی دی بے ادبی شروع کر دیتی، سرکار دے خلاف بولیا۔ اسی وقت ابو قرصافہ آکھن لگے خالو خبردار، آج تو بعد میرے محبوب دا میں گلہ نہیں سنا گا۔ خالو آکھن لگا کی پہ آکھنا، انہیں آکھیا جے پہلے تینوں سمجھ نہیں آئی پھر سن لے، میں ہر گل برداشت کراں گا لیکن اپنے نبی دا شکوہ برداشت نہیں کراں۔ بس میری کوئی رشتہ داری نہیں، میں رشتہ داریاں بھول جاؤں گا، خبردار۔ خالو حیران ہو گیا، ماں سیڈ تیری جا کے آخ دی پتر تنو پتہ ہے بھول گئے احسان خالو دے کہ جنہیں بچپن تو تیری کفالت کی تھی، میں نو بھی اپنے زیر کفالت رکھیا اور تینو بھی پالیا، باپ بن کے پالیا، آج تو کسی غیر واسطے خالو دے سامنے اکھا کٹ رہے ہیں۔ سکے اماں تو میری ماں ہے، ادب اپنی جگہ تے، لیکن میرے محبوب نو غیر نہ آکھی، او غیر نہیں، غیر نہیں۔ ماں کھن لگی پتر بس فیصلہ کرتا ہے، میرا حکم مننا پے گا، محمد نو چھوڑنا پے گا۔ آکھن لگے اماں یہ نہیں ہو سکتا، خالہ بے منزلہ ماں ہوندی ہے، انہیں بھی آکھا پتر تینوں پتہ ہے تیرا خالو یہودی ہے، اے نہ ہوئے کہ تیرا دشمن بن جائے، اسا کہ اماں دشمن بن دے تے بنے، میں محبوب نو نہیں چھڑ سکتا۔ ماں آکھا پتر میں تینوں دودھ پلایا ہے، میریاں لوریاں بھول گئے، میری بھی گل نہیں مننی۔ تھوڑی دیر روک کے آکھن لگے چل اماں ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے، میں حضور نو چھوڑ دیا، ایک شرط ہے۔ ماں خوش ہوگی، چلو ہون کوئی چلو گل کسی پاسے لگی، ہاں پتر گل کر، جڑی تیری شرط ہوگی منن۔ انہیں آکھا تو اماں تو تے ماسی رل کے ایک باری میرے محبوب نو ویکھو تے سے، اچھا تسا ویکھنا تے پھر میں نو دسنا محبوب بنان جوگا ہے یا نہیں، تسا صرف ویکھنا،
تسی ویکھ کے میں اے تواڈے تے چھڈی او دوویں خوش ہو گئیاں بھی چلو ویکھ کے جھوٹا آکھاں گے کہ نہیں جی نہیں رکھنا شاید دل چ سوچے ہونا بھئی ہن تے کم پاسے لگ گیا انہاں جلدی جلدی آ کے اسی چل دیاں دوویں بہناں رل کے دربار نبوت وچ پہنچیاں تے محبوب جلوہ گر نے پوچھنا نہیں پیا صحابہ دے مجمع وچ محبوب کون ہے اتھے پوچھنا نہیں پیا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا چل جائے گا ان کے دیدار کی آرزو مت کرو ان کے دیدار کی آرزو مت کرو ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا دور کیا یہ جہاں سارا چل جائے گا دور کیا یہ جہاں سارا چل جائے گا جا سبا میرے محبوب کے پاس جا ان کے واللیل کیسو ذرا چومیا دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گئے ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا انہاں ویکھیا سکتا تاریخ آقا کریم نظر کرم فرمائی سرکار نے تبسم فرمایا بیبیاں سامنے کھلوتیاں آقا نے پوچھیا کیویں آئیوں آدیاں کلمہ پڑھن لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا آکھن لگیاں کلمہ پڑھنا یا کلمہ پڑھاؤ میرے آقا دا حسن ویکھیا جمال ویکھیا ایتھے میرے گولڑے دے چراغ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے نیمی صاحب شعر پڑھ رہے سن کہ وہ کس طرح سی شعر نصیر ملت دا نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحاد اس لیے نہا کے چلے میں قبر ایک بندہ غسل کر کے کفن کیوں نظر با عالم پاکیزگی پڑے حضور نو ویکھنا نا قبر ایک مسافران لحاد اس لیے نہا کے چلے ادھا مطلع کی ہے شروع کی تو ہو رہا ہے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور پیر نصیر الدین نصیر پیروی کی دی کر رہے ہیں اس کلام میں پیروی کر رہے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا دی کس کلام دی لحد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے تیرے غلاموں کے نقش قدم غراہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے نصیر ملت کر رہے ہیں امام اہل سنت دے لکھے کلام دی ہوں ذرا سننا نصیر ملت کی لکھ رہے ہیں وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے
اور ادھا ایک شعر شاعری دی دنیا میں پہلی بار پڑھیا سنے ہیں، شاید توڑے کئی لوگ بیٹھے ہوں جنہیں پہلے بھی اس طرح دا کوئی شعر سنے ہوئے. سننا حضرت نصیر ملت اپنا تخیل پیش کر رہے ہیں. نشہ حرام ہویا کئی وجوہات دی وجہ تو، کئی وجوہات نے تے نصیر ملت تخیل پیش کر رہے ہیں. ایک وجہ اے بھی ہے، سیانے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ دسن دی ضرورت نہیں. پیر نصیر فرما رہے ہیں انہاں علتاں وچوں ایک علت بھی ہے نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط سے مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اعلیٰ حضرت نے فرمانا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. اعلیٰ حضرت دی ٹیک نال نال دے دیا نا، سمجھ آگئی نا. بعد ہی کسی نے سون کے علم دی بد ہضمی نہ ہو گیا، ہاضمے دی گولیاں بھی نال نال دینیاں پہندیاں. توجہ ہے نا، محبت نال آگ دو سبحان اللہ. گل میری ختم ہو گئی. دو میں بیبیاں آدھیاں کلمہ پڑھنا ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے واپس پلٹیاں. ابو کرصافہ انتظار وچ نے تے پوچھے اماں جی سناؤ محبوب رکھن والا ہے یا نہیں؟ انہاں کہا پتر تینوں کی دسیے؟ ماسی توں دس. اسا کہا کی دسیے؟ آکھے کی ویکھیا جے؟ انہاں کیا سونی صورت، نہ کیا کیسی صورت، ذرا میں نو بھی دسو. تاجدار گولڑا دی زبان اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ وار صدقڑے جان دیاں تے اتے بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت بھی آون او گھڑیاں سبحان اللہ. ذرا سارے رل کے آگ تو پھر تقریر ختم کریے. ہر بندہ آواز نال آواز ملائے صبح، سارے دی حاضری لگ جائے سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی کتھے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا اے دوجہ پھر بھی. میں سورت کی گل کر رہا ہوں، سورت کی ذرا توجہ نال. دوسرے پارے جو میں پڑھا نا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے سورت اینج اٹھی نا تے قبلے بدل گئے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، قبلہ بدل گیا. تے پنجابی والا اپنے بولی پتہ کی آخدا ہے؟ اچھا جڑا پوری تقریر وچ نہیں بولیا، دو چار بندے چھوڑ کے، کیونکہ انہاں بولنا بھی نہیں. جڑے پوری تقریر وچ نہیں بولے دے تے بولن نہیں. ترجمہ میں پنجابی چ کرن لگا. قبلہ بدلیا، سبحان اللہ ڈک کے بخانا. کوئی پانی روڑ دیتا، کوئی پانی روڑ دیتا، ایک تیرے دیکھڑتے
رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے دیکھن تے کتھے میرے علی کتھے تیری سے گستاخ اکھیں کتھے جاڑی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک اللہ نہ مکن آلیاں اسا مک جانا ہے ایک اللہ مکن آلیاں عبدالستار نیازی فیصل آباد والے نے آکھے اسی ذکر تیرے تھیں یار طبیعتاں مک دیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم دا توڑی میری حاضری بھی قبول فرمائے حضرت محسن آل سنت حضرت قبلہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے انہوں دے صاحبزادہ صاحب دے درجات بلند فرمائے انہاں بھائیاں دی اللہ خیر فرمائے اتفاق نال مالا مال فرمائے ہر قسم دے حاسد اور شر شیطان تو محفوظ فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ